اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے تہجد کی نماز کی فضیلت، نماز تہجد کا طریقہ اور وقت۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں، فرض نماز کے بعد کائنات کے رب کو جو زیادہ پسندیدہ نماز لگتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو ان کا پہلا فرمان یہی تھا کہ اے لوگوں، اللہ کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اے لوگوں سلام کو عام کرو، اے لوگوں اللہ کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تہجد بڑی ہی فضیلت والی نماز ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جو رات میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کی یہ آیتیں پڑھنا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ اس انسان کا نام غافلین کی لسٹ میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، رات کی نماز ضرور پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اگر تم رات کی نماز پڑھو گے تو تمہیں رب العالمین کا قرب ملے گا، اللہ پاک کی محبت حاصل ہوگی۔ رات کا وقت بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے۔ رات کے وقت اللہ پاک کی عبادت کیا کرو۔ دن کے وقت اگر تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہو تو ہو سکتا ہے تم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جھجک جاؤ اور اپنے اللہ پاک سے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکو۔ لیکن رات کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب تمہارے پاس کوئی نہیں ہوتا اور اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو جانتا ہے۔ اگر رات کے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرو اور رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والا منہ بنا لو، تو اللہ پاک کو تمہاری یہ عادت اتنی پسند آئے گی کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے اور آواز دے کر اٹھاتے اور کہتے کہ خزانے اللہ پاک نے اس رات میں جو اتارے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ تم ان خزانوں سے محروم رہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کو اٹھاتے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے، دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی اکٹھے جانا ہے ہمیں۔ سبحان اللہ۔ خود بھی تہجد پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں، کیونکہ لمبی سردیوں کی راتیں ہیں اور ہم سو کر گزار دیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس زمین پر راتوں کو اٹھ کر مصلوں پر سر رکھ کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اللہ پاک ان لوگوں کو بلائیں گے جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ نہ کرے کہ اس وقت ہم غم کر رہے ہوں کہ کاش ہم رات کا کچھ پہر اٹھ جاتے اور اپنے رب کی عبادت کر لیتے، اپنے رب کے خزانوں سے کچھ ہمیں بھی حاصل ہو جاتا۔ عشاء کی نماز تو ہوتی ہی رات کو ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے تک تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاہی کے وقت ہی صرف تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا وقت تہجد پڑھنا بہتر ہے، رات کی سیاہی میں، رات کے وقت۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر انسان کو یہ شک ہو کہ رات کو سو جائے گا اور فجر کی نماز کے ٹائم ہی اٹھے گا، اس کو جاگ آئے گی، تو وہ اگر عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، سونے سے پہلے پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر رات کو کسی پہر کسی ٹائم اس کی آنکھ کھل گئی ہے اور تہجد پڑھنا چاہے تو بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تہجد کا وقت صبح کی اذان سے پہلے تک ہوتا ہے۔ تو اگر کسی پہر بھی رات کے آپ جاگ جاتے ہیں اور تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔
تو آج سے یہ نیت کر لیں، 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو مگر اپنا شمار تہجد پڑھنے والے صالحین میں کروائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔